وسلم نے کچھ نہیں فرمایا. قرآن مقدس کی چند آیتیں میرے آقا نے اس کے سامنے پڑھ دی. حامیم سجدہ یا حامیم شورا کی آیت کریمہ میرے رب کے رسول نے تلاوت فرمائی. وہ ولید ابن مغیرہ جو آیا تھا کافروں جیسا چہرہ لے کر، جب رب کے رسول نے کلمات طیبات پڑھے تو پھر وہ بھی واپس ہو گیا. واپس ہو کر جا کر اپنے لوگوں سے کہنے لگا، اے لوگوں، میں نے دیکھا ہے، میں نے سنا ہے، میں نے محسوس کیا ہے محمد عربی کے اوپر جو کلام نازل ہو رہا ہے وہ کوئی ویسا کلام نہیں. اس نے کہا تھا انہو ان اعلاہ لمسمع وان اسفلہ لمبدع وانہو یعلو ولا یعلی علیہ. اس کا کلام بہت ہی نایاب کلام ہے. جو کلام سناتا ہے وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اس کا کلام غالب ہو کر ہی رہے گا، اس پر کوئی غالب نہیں آئے گا. لوگوں نے کہا تمہارے اوپر بھی محمد کا جادو چل گیا، تمہارے اوپر بھی محمد کا جادو چل گیا، محمد نے تمہارے اوپر بھی جادو کر دیا. اور پھر ولید ابن مغیرہ نے بھی یہی کلمہ کہا، ہاں مجھے لگتا ہے محمد نے میرے اوپر جادو کر دیا، ہاں مجھے لگتا ہے کہ محمد نے میرے اوپر جادو کر دیا. اللہ اکبر. میرے رب کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میرے رب کہ محبوب کو اس طرح کے الفاظ سے یاد کیا جائے. ارے جس لفظ جس رسول کی شان میں ایسا لفظ جو دو معنی رکھتا ہو، ایک معنی برا ہو دوسرا معنی اچھا ہو، اس لفظ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر ساحر، کاہن یا ایسے الفاظ سے رسول کو یاد کرنا کیسے گوارا ہو سکتا ہے. ادھر اس نے کہا میرے اوپر جادو ہوا ہے، ادھر رب تبارک و تعالیٰ نے نون والقلم سورہ قلم کی آیتیں نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے محبوب اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے. آپ جواب نہیں دیں گے، جواب آپ کا رب دے گا. اور رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی سورہ قلم کے اندر تقریباً 10 عیب گنائے، 10 عیب گنائے ولید ابن مغیرہ کے. ارشاد ہوتا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. بولو سبحان اللہ. بہت ساری برائیاں رب تبارک و تعالیٰ نے گنوائی. وہ جو یہاں وہاں ایک دوسرے کی چغلی کرتے پھرتا ہے، وہ جو نیکیوں سے روکتا ہوا پھرتا ہے، برائیوں کی دعوت دیتا ہوا پھرتا ہے، وہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا. رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے 9 عیب گرانے کے بعد ارشاد فرمایا، اے محبوب اگر آپ کی شان میں وہ گستاخی کر رہا ہے تو اب قرآن میں نازل کیا دیتا ہو یہ اپنی باپ کی جائز اولاد ہے. قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَطُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. جس نے میرے محبوب کی شان میں گستاخی کی ہے دراصل وہ اپنے باپ کی جائز اولاد بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر جائز اولاد ہوگا تو جائز باتیں کہے گا، ناجائز اولاد ہوگا تو ناجائز باتیں کہے گا. اللہ اکبر. یہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، یہ حضرت عثمان غنی ہے اور ادھر ابو جہل ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے آ کر آقا کو دیکھا، مسکرائے اور عرض کیا حضور میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ سونا، آپ سے زیادہ پسندیدہ پوری دنیا میں کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. ادھر ابو جہل آتا ہے، کہتا ہے محمد ہم نے آپ سے زیادہ بھدا، آپ سے زیادہ ناپسند شخص کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے جب کہا حضور آپ سب سے زیادہ خوبصورت، میرے آقا نے فرمایا تم نے سچ کہا، صدق، یو آر رائٹ، تم نے سچ کہا. اور ابو جہل نے جب کہا اے محمد آپ سے زیادہ میں نے بدصورت کسی کو نہیں دیکھا، میرے آقا نے فرمایا صدق، تم نے بھی سچ کہا، تم نے بھی سچ کہا. اللہ اکبر. صحابہ حیران پریشان، یا رسول اللہ ایک ہی شخص خوبصورت بھی ہو بدصورت بھی ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے لوگوں میرے صحابہ سنو، رب تبارک و تعالیٰ نے میری صورت کو دراصل آئینہ بنایا ہے. جو بھی شخص آتا ہے اس آئینے میں اپنی صورت دیکھتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق آئے، انہوں نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی. ابوبکر صدیق اچھے تھے تو ان کو میں اچھا لگ گیا. ابو جہل نے بھی اسی آئینے میں اپنی صورت دیکھی. ابو جہل برا تھا تو میں اس کو برا نظر آیا. ذات سرکار ہے آئینہ، ذات سرکار ہے آئینہ.
جو بھی جیسا تھا ویسا دکھا، بو بکر خوبصورت لگے، بو جہل بدنما۔ اس وجہ سے اے میرے عزیزو، اے میرے عزیزو، اس رسول ہاشمی کا کلمہ پڑھنے والوں، اس رسول ہاشمی سے اپنا دل لگا لو۔ اللہ کی قسم وہ رسول ہاشمی ہم کو اور آپ کو یہاں بھی رسوا نہیں ہونے دیں گے، وہاں بھی رسوا ہونے نہیں دیں گے۔ آج ہمارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں اللہ کی قسم وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہم نے طریق مصطفیٰ کو چھوڑ دیا۔ طریق مصطفیٰ کو اپنا لو، آج بھی تم حکمران بن سکتے ہو، آج بھی پوری دنیا تمہارے قدموں میں آ سکتی ہے۔ آپ نظریں اٹھا کر دیکھ لو، ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ صاحب آئے تھے، چند لوگ ان کے ساتھ تھے اور پوری کی پوری دنیا ان کے پیچھے پھرتی نظر آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے شریعت مصطفیٰ کو اپنا لیا تھا، آقا کی سنت کو اپنا لیا تھا۔ آقا کی سنت ہی میں زندگی ہے، آقا کی سنت ہی میں کامیابی ہے۔ آقا کی سنتیں اپناتے رہو گے، کامیابی تمہارے در پر دستک دیتی رہے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت ہمارے کہنے سننے میں اگر کوئی خطا ہو تو ان تمام خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو رسول پاک سے سچی پکی عقیدت اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہی محبت کے جلوے انشاءاللہ ہمارے اندر بھی نظر آئیں گے اگر ہم نے بھی رسول پاک کی سنت کو اور سیرت کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیا۔ ورنہ یاد رکھو، رسول پاک کی سنت کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو پھر ہم یہاں بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور وہاں بھی ذلت و خواری ہمارا مقدر ہوگی۔ خود کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ باں جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام